تمہارے گھر کے فیصلے مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، پورا عورتوں کا چل رہا ہے، مرد کی نہیں چل رہی ہے، پورا عورت کی چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسے زمانے میں مردوں کا زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے دفن ہو جانا بہتر ہے۔ کہ ہمارے زمانے میں جتنے بھی رسومات ہیں وہ سارے رسومات کی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ عورتیں ہیں۔ شادی بیاہ میں جتنے سانچک کی رسم، بہومیز کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، دماغی کی رسم، یہ جتنے رسومات کرتے ہیں یہ سب مرد نہیں کرتے، سارے رسومات عورتیں کرتی ہیں۔ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں، منمانیاں، بینڈ باجے، ڈی جے، صحرا، جوڑا جہیز، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا عورتوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مرد کتنی خواہش کرے گا، مرد کتنے کپڑے پہنتا ہے، مرد کے لیے تو جنازے میں بھی 3 کپڑے رکھے، عورتوں کو 5 کپڑے رکھے۔ جن گھروں کی عورتیں بن جاتی ہیں وہاں اگر ان عورتوں کے شوہر نہ بھی ہوں، یعنی وہ عورت بیوہ ہو گئی، شوہر کا سہارا نہیں ہے، لیکن عورت پہلے سے بنی ہوئی ہے، تربیت یافتہ ہے، تو بیوہ عورت بے سہارا ہو کر بھی بچوں کو ایسے تعلیم و تربیت دیتی ہے کہ دنیا کو بہترین آئیڈیل اور نمونے کے علماء اور مشائخین اللہ دے دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیوہ ہیں، شوہر نہیں تھے، بچے کی کیسی تربیت کی ہے کہ امام شافعی دنیا کے 4 بڑے بڑے مسلکوں میں سے ایک مسلک شافعی مسلک ہے، اور اس کے جو بانی ہیں یتیم بچہ ہے جو ماں کی تربیت میں پلا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، والد نہیں تھے، ماں نے تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ بھی بڑا ہونے کے بعد ایک مسلک فقہی مسلک کا ایک بڑا بانی اور امام بنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، والد نہیں تھے، چھوٹی عمر میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال ہو گئے، ماں نے تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد حدیث کا امام بنا اور اتنی بڑی کتاب لکھا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب دنیا میں معتبر ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس بچے کی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے تربیت کی ہے، باپ تو تھا ہی نہیں ہے، یتیم تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں صوفیوں اور بزرگوں ولیوں میں سے، یتیم تھے، باپ نہیں تھے، ماں نے تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ ولیوں کے سردار بنے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، باپ نہیں تھے، ماں نے ان کو سپورٹ کیا، ماں نے تربیت کی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان الاولیاء بنے۔ آپ کون سی بھی فیلڈ اٹھا لیں، فقہ میں اٹھا لیں، حدیث میں اٹھا لیں، بزرگی اور تصوف میں لے لیں، کون سے فن میں لے لیں، ان فن میں ان بچوں کی تربیت کر کے ان بچوں کو ایک مقام پر پہنچانے والی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب وہ محاورہ بدلتے جا رہا ہے، ہر مرد کی بربادی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکا جا رہا تھا اسکول کو ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے، لڑکی سے محبت ہو گئی، برباد ہو گیا۔ آن لائن بزنس کر رہا تھا، بزنس کرتے کرتے چیٹنگ میں آ گیا، بزنس چھوڑ دے کے لڑکی کے پیچھے چلا گیا، برباد ہو گیا۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا تھا، اچھا تھا، شادی کے بعد بیوی کی، ساس کی باتیں سن سن کے برباد ہو گیا۔ ایسے کسی نہ کسی بہانے سے اب ایسا دکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے جیسے عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، ویسے اب ہر مرد کی ناکامی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کے لیے ایک مثالی اور آئیڈیل نمونہ بننا چاہتی ہے یا بربادی کا ذریعہ بننا چاہتی ہے۔ اچھی عورتیں بھی ہیں، خراب عورتیں بھی ہیں۔ تربیت بنیادی چیز ہے کہ مردوں کی تعلیم و تربیت سے بھی زیادہ عورتوں کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، اس واسطے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ مرد اگر سدھرتا ہے تو ایک فرد سدھرتا ہے، عورت اگر سدھرتی ہے تو پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے۔ اپنی بات منوانے کی طاقت جتنا عورت میں ہے اتنا مرد میں نہیں۔ دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، وہ کہا کرتا تھا، جس کا نام ہے آئنسٹائن، وہ کہا کرتا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم پیدا کر کے دے دوں گا۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، ادارہ جامعہ ربیہ دارالقرآن کے تحت آپ حضرات کے لیے ہر مہینہ دینی اور اصلاحی تربیتی پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں آپ سب حضرات، آپ سب خواتین یہاں جمع ہوئی ہیں۔ یہ خواتین کی تربیت کا یہ نظام بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس سے ہمارے سماج کی آدھی انسانیت، جیسے پوری دنیا کو اگر تقسیم کیا جائے تو پوری دنیا میں یا تو مرد ہیں یا تو عورت ہیں۔ مردوں کو جیسے تعلیم و تربیت کی ضرورت زیادہ ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عورتوں کی تربیت کا نظام اگر نہیں رکھا جائے گا
تو گویا کہ انسانیت کا آدھا حصہ، آدھا جز وہ جاہل بن کر رہ جائے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مردوں کی تعلیم و تربیت سے بھی زیادہ عورتوں کی تعلیم و تربیت ضروری ہے، اس واسطے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ مرد اگر سدھرتا ہے تو ایک فرد سدھرتا ہے، عورت اگر سدھرتی ہے تو پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے۔ اپنی بات منوانے کی طاقت جتنا عورت میں ہے اتنا مرد میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنی بھی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی، بے حجاب اور بے نقاب ہونا، پردے سے آزاد ہونا، برقعے سے آزاد ہونا، افیئر لو میرج کو عام کرنا، آزادی کے نام پر 18 سال کے بعد سے لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے بھی ساتھ تعلق رکھ لینا، ان کے لیے جو قوانین پاس ہوتے جا رہے ہیں اتنے قوانین مردوں کے لیے نہیں پاس ہو رہے۔ اب دیکھیے یہاں کی حکومت جیتنے کے بعد بھی فیسلٹیز جو دی ہے اس میں سب سے پہلے عورتوں کو دی ہے کہ بھئی عورتوں کو ٹکٹ فری ہے، مردوں کو نہیں دی ہے۔ تو آپ کا خیال اور آپ کے مطالبے بہت جلدی پورے ہو جاتے ہیں۔ باپ کو بھی منوا کر کام نکلوا سکتے ہیں، شوہر کو بھی منوا کر کام نکلوا سکتے ہیں، بیٹوں کو منوا کر کام نکلوا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ عورت سدھر جاتی ہے اور اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو یہ منوانا جیسے دنیا کے کاموں میں ہو رہا ہے ویسے دین کے کاموں میں ہوگا۔ یہ منوانا جیسے خود غرضی کی کاموں میں ہو سکتا ہے ویسے دینی اور اصلاحی کاموں میں ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے عربی کا ایک بہت بڑا مقولہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے الامہات مصانع الرجال، مائیں وہ ہیروؤں کو تیار کرنے والی ہوتی ہیں، پہلوانوں کو تیار کرنے کی فیکٹری، مردوں کو تیار کرنے کی، بہادروں کو تیار کرنے کی فیکٹری وہ مائیں ہوتی ہیں۔ اگر مائیں تیار ہو گئیں، وہ بن گئی تو پھر انسان بننا آسان ہے۔ دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، وہ کہا کرتا تھا، جس کا نام ہے آئنسٹائن، وہ کہا کرتا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم پیدا کر کے دے دوں گا، ایک بہترین نسل پیدا کر کے دے دوں گا، شرط یہ ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دے دو۔ بنی ہوئی مائیں جس قوم میں ہوتی ہیں وہاں پر وہ قوم خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بزرگ نے کہا کہ اگر قوم میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے عورتوں میں تبدیلی لاؤ، عورتوں میں تبدیلی آئے بغیر قوم میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے ذمہ دار بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے، وہ فرمایا کرتے تھے سنو اگر تمہارے سارے کے سارے مرد حسن بصری بن جائیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو 120 صحابہ سے ملاقات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے، اور اصلاحی سلسلے جتنے چلتے ہیں، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، یہ جتنے سلسلے چلتے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر تمہارے سارے کے سارے مرد حسن بصری جیسے نیک بن جائیں پھر بھی تمہارا سماج اور تمہاری قوم دیندار نہیں بن سکتی جب تک کہ تمہاری عورتیں نیک نہ بن جائیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اگر تمہارے مرد حسن بصری بن گئے اور تمہاری عورتیں رابعہ بصریہ بن گئیں تو بھی تمہارا سماج دیندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے بچے دیندار نہ ہو جائیں۔ تو سماج کے دیندار ہونے کے لیے مردوں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے، عورتوں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے، بچوں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ بالخصوص حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں جتنے بھی رسومات ہیں وہ سارے رسومات کی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ عورتیں ہیں۔ شادی بیاہ میں جتنے سانچک کی رسم، پومیز کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، جماگی کی رسم، یہ جتنے رسومات کرتے ہیں یہ سب مرد نہیں کرتے، سارے رسومات عورتیں کرتی ہیں۔ شادی بیاہ میں فضول خرچیاں، منمانیاں، بینڈ باجے، ڈی جے، صحرا، جوڑا جہیز، جو کچھ بھی ہو رہا ہے
وہ سارا کا سارا عورتوں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ مرد کتنی خواہش کرے گا، مرد کتنے کپڑے پہنتا ہے، مرد کے لیے تو جنازے میں بھی 3 ہی کپڑے رکھے، عورتوں کو 5 کپڑے رکھے، تو مرد کے پہننے کا لباس بھی کم ہے عورتوں کے مقابلے میں، تو ان کی خواہشات زیادہ نہیں ہوتی ہیں جتنا عورتوں کی ہوتی ہیں۔ تو جتنے رسومات ہمارے شادی بیاہ میں ہوں یا کسی اور موقع کے ہوں، اور چھٹی کے موقع پہ ہو، عقیقے کے موقع پہ ہو، برسی کے موقع پہ ہو یا سالگرہ کے موقع پہ ہو، یہ سارے رسومات عورتوں کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ تمہارے گھر کے فیصلے مردوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں، پورا عورتوں کا چل رہا ہے، مرد کی نہیں چل رہی ہے، پورا عورت کی چل رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر ایسے زمانے میں مردوں کا زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے دفن ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ فیصلے اب تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، تمہاری گھر کی عورتیں منمانی میں آ گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے فیصلے تمہارے مردوں کے ہاتھ میں ہوں اور عورتیں سن کے چلتی ہوں تو پھر تمہارا زمین میں دفن ہونے سے زمین کے اوپر زندہ رہنا بہتر ہے۔ جن گھروں کی عورتیں بن جاتی ہیں وہاں اگر ان عورتوں کے شوہر نہ بھی ہوں، یعنی وہ عورت بیوہ ہو گئی، شوہر کا سہارا نہیں ہے، لیکن عورت پہلے سے بنی ہوئی ہے، تربیت یافتہ ہے، تو بیوہ عورت بے سہارا ہو کر بھی بچوں کو ایسے تعلیم و تربیت دیتی ہے کہ دنیا کو بہترین آئیڈیل اور نمونے کے علماء اور مشائخین اللہ دے دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بیوہ ہیں، شوہر نہیں تھے، بچے کی کیسی تربیت کی ہے کہ امام شافعی دنیا کے 4 بڑے بڑے مسلکوں میں سے ایک مسلک شافعی مسلک ہے، اور اس کے جو بانی ہیں وہ یتیم بچہ ہے جو ماں کی تربیت میں پلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یتیم ہیں، والد نہیں تھے، ماں نے تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ بھی بڑا ہونے کے بعد ایک مسلک فقہی مسلک کا ایک بڑا بانی اور امام بنا ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیم ہیں، والد نہیں تھے، چھوٹی عمر میں ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد انتقال ہو گئے، ماں نے تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد حدیث کا امام بنا اور اتنی بڑی کتاب لکھا کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب دنیا میں معتبر ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس بچے کی تربیت کس نے کی ہے؟ ماں نے تربیت کی ہے، باپ تو تھا ہی نہیں ہے، یتیم تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، صوفیوں اور بزرگوں ولیوں میں سے، یتیم تھے، باپ نہیں تھے، ماں نے تربیت کی، ایسی تربیت کی کہ وہ ولیوں کے سردار بنے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، باپ نہیں تھے، ماں نے ان کو سپورٹ کیا، ماں نے تربیت کی کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سلطان الاولیاء بنے۔ تو آپ کون سی بھی فیلڈ اٹھا لیں، فقہ میں اٹھا لیں، حدیث میں اٹھا لیں، بزرگی اور تصوف میں لے لیں، کون سے فن میں لے لیں، ان فن میں ان بچوں کی تربیت کر کے ان بچوں کو ایک مقام پر پہنچانے والی، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب وہ محاورہ بدلتے جا رہا ہے، ہر مرد کی بربادی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لڑکا جا رہا تھا اسکول کو ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے، لڑکی سے محبت ہو گئی، برباد ہو گیا۔ آن لائن بزنس کر رہا تھا، بزنس کرتے کرتے چیٹنگ میں آ گیا، بزنس چھوڑ دے کے لڑکی کے پیچھے چلا گیا، برباد ہو گیا۔ شادی سے پہلے ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا تھا، اچھا تھا، شادی کے بعد بیوی کی، ساس کی باتیں سن سن کے برباد ہو گیا۔ ایسے کسی نہ کسی بہانے سے اب ایسا دکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے جیسے عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، ویسے اب ہر مرد کی ناکامی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہو رہا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ عورت کیا بننا چاہتی ہے، کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے شوہروں کے لیے ایک مثالی اور آئیڈیل نمونہ بننا چاہتی ہے یا بربادی کا ذریعہ بننا چاہتی ہے۔
اچھی عورتیں بھی ہیں، خراب عورتیں بھی ہیں۔ تربیت بنیادی چیز ہے۔ گوری چمڑی ہونا، خوبصورت ہونا، اچھے خاندان سے ہونا، اچھے کپڑے والی ہونا، اچھے زیورات والی ہونا۔ بھاری بھاری زیورات سے اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو گولڈ کی جو شو روم رہتے ہیں اس میں جو اسٹیچو رکھا رہتا ہے وہ بھاری بھاری زیورات پہن کے رہتا ہے، تو گھر والی سے تو وہ اسٹیچو زیادہ مہنگا ہے۔ پھر تو آپ کے پاس تو 15 تولے ہی ہے، اس کے پاس تو 100 تولے پہن کے اسے کھڑا کر کے رکھے ہیں، تو پھر اس کی بجائے اس سے شادی کر لیتے، پھر 100 تولے آتے، 50 تولے آتے۔ زیورات کمال نہیں ہے، بھاری بھاری ساڑیاں تو کپڑوں کی شو روم میں اسٹیچو کھڑا کر کے اس کو بھاری 50,000 25,000 کی ساڑی پہناتے ہیں۔ آپ تو کبھی کبھار فنکشن میں پہنیں گے، وہ تو ہر دن نئی ساڑی سے بدلتے ہیں۔ تو کپڑوں کا بھاری اور قیمتی ہونا، زیورات کا بھاری اور قیمتی ہونا، خوبصورت ہو جانا، اس سے گھر نہیں چلتا ہے۔ خوبصورتی سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کون سا مرد ایسا ہے جو بیوی کی خوبصورتی دیکھ کے بولا آج ناشتے کی ضرورت نہیں، پیٹ بھر گیا میرا؟ کون سا مرد ایسا ہے جو گھر میں بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر بولا آج دوپہر کا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، میرا پیٹ بھر گیا تمہاری صورت دیکھ کے؟ کون سا مرد ہے بتائیے؟ خوبصورتی سے گھر کی بھوک نہیں مٹتی ہے، خوبصورتی سے گھر نہیں چلتا ہے، خوبصورتی سے چلتا ہے۔ اچھے اخلاق ہیں تو جو کھانا کھانے کے لیے بنایا گیا وہ بھی اگر الٹا سیدھا ہو گیا تو بھی چلا لیں گے، چونکہ اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے اخلاق سے گھر چلتا ہے، اچھی صورت سے گھر نہیں چلتا ہے۔ اس واسطے خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورتی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری سیرت اچھی ہو۔ اب دیکھیں جس زمانے میں اور جس گھرانے میں مائیں ایسی بنی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر سکیں، اپنے شوہر کی بھی تربیت کر سکیں، اپنے بھائیوں کی بھی تربیت کر سکیں، ان ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں، ان بیٹیوں کی تربیت کے نتیجے میں بعض موقعوں پر ایسا ہوا بہن نے بھائی کی تربیت کی، بیٹی نے باپ کی تربیت کی، ماں نے بچوں کی تربیت کی۔ ان تربیتوں کا نتیجہ ہے کہ امت کو بہترین انسان ملے۔ عورتیں نبی نہیں بن سکتی ہیں، نبی کے علاوہ ہر مقام ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ عورتیں نبی نہیں بن سکتی ہیں لیکن نبی کی مائیں بن سکتی ہیں۔ ولیہ ضرور بن سکتی ہیں، امام نہیں بن سکتی ہیں لیکن امام کی ماں بن سکتی ہیں۔ قاضی نہیں بن سکتی ہیں لیکن قاضی کی ماں بن سکتی ہیں۔ محدثہ بن سکتی ہیں، مفسرہ بن سکتی ہیں، علمی لحاظ سے بڑے مقام پر پہنچ سکتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چند واقعات دیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یتیم تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ بہت زیادہ ذہین تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پوری ذمہ داری والدہ نے لی۔ بھئی جب باپ ہی نہیں ہے تو سماج میں آپ دیکھ لیں، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، بیوہ عورت کی سماج میں کتنی عزت ہے بتائیے۔ شادی کے موقع پہ دلہن کے سامنے آنے نہیں دیتے بیوہ عورت، دلہن کہاں جلدی بیوہ ہو جاتی کی بولو۔ دوسرے موقعوں پہ بیوہ عورت کو کسی اچھے فنکشنوں میں آگے رہنے نہیں دیتے، بیوہ عورت کا سایہ پڑنے نہیں دیتے۔ سماج اتنا ان کو پیچھے کرتا جاتا ہے، لوگ ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، اسے کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ راشن دے دے کے، زکوٰۃ کے پیسے دے دے کے، صدقہ خیرات دے دے کے ان پر رحم دلی جتاتے ہیں۔ اب ایسی عورتیں جو پورے سماج میں بیکورڈ شمار ہوتی ہوں، ان عورتوں نے ہمت ہارے بغیر اپنے بچوں کو ایسے بنایا کہ بیوہ عورت نہیں، شاہانہ زندگی گزارنے والے، بادشاہ کی بیوی بن کر رہنے والے بھی ان کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ویسی ہمت والی عورتیں گزری ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب بچہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے کپڑے پہناتی، نہلا دھلا کر تیار کرتی اور کہتی کہ بیٹا جاؤ، یہ محلے میں امام ربیعہ ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں، ان کے پاس جا کے حدیثیں اور فقہ پڑھ کے آؤ۔ اذهب الى ربیعہ فتعلم من ادبی قبل علمی، جا کر پہلے ادب سیکھو، انسان کے بچے بنو، پہلے ادب سیکھو، اس کے بعد پھر علم سیکھو۔ پھر اس کے بعد دوسرے موقع پر جب وہ امام ربیعہ سے پڑھ کے آ گئے، پھر والدہ کچھ کھلا پلا کر کہتی اذهب فاکتب الآن، جاؤ اب حدیثیں لکھ کے لاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوتا
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ دوسرے کسی امام کے آنے کی خبر مل جاتی مدینہ منورہ میں تو اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجتی، بیٹا جاؤ ان کے پاس پڑھ کے آؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تربیت میں، میری تعلیم میں پورا دخل میری ماں کی فکر کا ہے۔ اب ایک بیوہ عورت نے ایسی تربیت کی، ایسی فکر کی کہ وہ امام المدینہ بنے، اتنے بڑے امام بنے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور مدینہ منورہ سے کبھی باہر جانے تیار نہیں ہوئے، اور فرمایا کرتے تھے مجھے مدینے میں اللہ نے پیدا کیا، مدینے میں زندگی گزارا، میری تمنا ہے کہ میں مدینے میں ہی انتقال ہوں، اگر میں کہیں باہر گیا اور وہاں انتقال ہو گیا تو پھر مجھے مدینے کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ فرض حج کے علاوہ مدینے سے کہیں باہر جانا گوارا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب باہر گلیوں میں چلا کرتے تھے تو بغیر چپل کے چلا کرتے، اور یہ فرماتے ان گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، میں یہاں چپل پہن کے نہیں چل سکتا۔ کسی نے کہہ دیا کہ مدینے کی زمین اچھی نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو اسے 40 کوڑے لگوائے۔ مدینے کی زمین کو نام رکھتا ہے، عشق رسول بھی ملا، فقہ بھی ملی، حدیث بھی ملی، اور پوری دنیا میں سمجھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حدیث میں اگر کوئی کتاب لکھی گئی تو سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، موطا مالک کے نام سے۔ بخاری شریف سے پہلے بھی جو کتاب پڑھائی جاتی تھی طلباء کو، موطا مالک پڑھائی جاتی تھی۔ بخاری شریف سے بھی پہلے عالم بننے کے واسطے کوئی حدیث کی کتاب پڑھتے تھے تو موطا مالک پڑھتے تھے۔ اتنی زیادہ مقبول تھی ان کی کتاب، ہارون رشید نے ایک مرتبہ یہ اعلان کرنا چاہا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت چل رہی ہے میں یہ اعلان کر دوں گا کہ آج کے بعد سے موطا مالک کے علاوہ کوئی کتاب نہ پڑھی جائے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کتنی مقبولیت تھی۔ یہ کون بنایا اتنا بڑا؟ ماں کی تربیت، ماں کی محنت، ان کی توجہ۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، پاکستانی سیریل نہیں تھے، موج نہیں تھا، انسٹاگرام نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، یہ چیٹنگوں کا سلسلہ نہیں تھا، تو زیادہ توجہ بچوں کی طرف ہوتی تھی۔ اب بچوں کے بجائے انسٹاگرام کی طرف توجہ، فیس بک کو زیادہ ٹائم دینا، موج میں آنے والے شارٹس کلپ کو زیادہ دیکھنا، اور اسنیپ چیٹس میں اپنے مزے لیتے رہنا، فوٹوز اپلوڈ کرتے رہنا۔ آن لائن کی دنیا کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے، بچوں کو لے کے بیٹھ کر ان کی تعلیم تربیت کی طرف توجہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گی تو وہ بچے بڑے ہونے کے بعد 55 اور بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیں گے۔ بچپن میں اگر اپنے بچوں کو بیبی کیئر میں چھوڑ دیں گے تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے۔ تم نے انہیں بچپن میں اپنے سے دور کر کے ان کو اپنی محبت نہیں دی، یہ بڑھاپے میں تمہیں اپنے سے دور کر کے تمہاری خدمت نہیں کریں گے۔ بچپن میں بچے محبت کے محتاج ہوتے ہیں، بڑھاپے میں والدین خدمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں بچپن میں محبت ملے گی تو بڑھاپے میں انہیں خدمت ملے گی۔ اور باطل نے اور عیسائیوں نے، مشنریز اسکولوں نے یہ پلان بنایا 3 سال کے بچے کا بھی ایڈمیشن ہو رہا، 2.5 سال 2 سال کے بچے کا بھی ایڈمیشن کر لیں گے، یعنی اتنے چھوٹے بچے کو بھی ماں باپ سے جدا کر دیں گے۔ تو پھر بڑے ہونے کے بعد بچہ شادی کر لے کے امریکہ چلا گیا، US چلا گیا، UK چلا گیا، یا الگ جینا چلا گیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، کمانے کے بعد کچھ بھی ہمارے خرچے پانی کو نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون سکھایا اس کو، کہاں سے سکھائیں؟ تو ماؤں کی تربیت سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ دیکھیں امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے مستجاب الدعوات تھے کہ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ان سے ناراض ہو کر ان کو فیصلہ قتل کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ یہ سفیان ابن عیینہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں لیٹے ہوئے تھے، مطاف میں طواف کرنے کی جگہ۔
ایک آدمی بھاگتے ہوئے آ کے بولا کہ بادشاہ نے تمہارے قتل اور سولی کا فیصلہ کر دیا، جاؤ بھاگو، پہلے چھپ جاؤ کہیں۔ تو یہ آرام سے لیٹے رہے۔ پوچھا بادشاہ کہاں تک پہنچا ہے؟ ابھی مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ فوراً اٹھے، وضو کیا، طواف کیا، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی، اے اللہ وقت کا بادشاہ حدود حرم میں داخل نہ ہونے پائے، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے۔ کتنے مستجاب الدعوات تھے، کس نے تربیت کی؟ ماں نے تربیت کی۔ والد نہیں تھے، بیوہ خاتون تھی، لیکن ماں نے ایسی تربیت کی، بچہ چھوٹا ہے تو اپنے بیٹے کو بلاتی اور بنا سوار کے تیار کرنے کے بعد فرماتی یا بنیا اطلب العلم، بیٹا جاؤ قرآن حدیث سیکھ کے آؤ، دین پڑھ کے آؤ، اور فرماتی وانا کفیک من مغزلی، میں تمہیں بازار سے جا کر روئی لا کر، روئی کاٹ کر، دھاگا بنا کر، اس سے چادر بن کے، محنت مزدوری کر کے میں تمہاری خدمت کرتی رہوں گی، میں مزدور بن جاؤں گی تمہارے لیے، لیکن تم جا کے پڑھ کے آؤ۔ مالدار گھرانے کی خاتون نہیں تھی، گزارے کے لیے کوئی سہارا نہیں تھا، محنت مزدوری کر کے پائی پائی جمع کرتی اور بچے کو پڑھاتی۔ اور امام سفیان ابن عیینہ اس وقت کے علماء کے پاس پڑھ کے آتے تو ماں کی نصیحت کیا ہوتی؟ یا بنیا اذا کتبت 10 احادیث، بیٹے سنو، اگر تم کسی کے پاس سے 10 حدیثیں پڑھ لیے، دین کی 10 باتیں تم سن لیے، فانظر هل ترى في نفسك زیادة في مشيتك وحالك ووقارك، دیکھو وہ 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی ہے۔ دین کی 10 باتیں سننے کے بعد تمہاری چال چلن میں، تمہارے اٹھ بیٹھ میں، تمہاری گفتگو میں، رہن سہن میں علم آنے کے بعد کچھ چینجنگز آئے نہیں آئے ہیں تو اب تمہارا یہ علم سیکھنا فائدہ مند ہے۔ اگر نہیں آیا تو پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پر بخاری شریف رکھ دینے سے گدھا محدث نہیں بن جاتا، گدھے کی پیٹھ پر قرآن شریف رکھ دینے سے گدھا حافظ قرآن نہیں بنتا۔ بچپن سے ہی ماں بچے کو تعلیم کے ساتھ عمل کی بھی ترغیب دے رہی ہے، جتنا تم سن کے آئے ہو عمل کتنا آیا۔ آج ہمارے زندگی میں دیکھ لیجئے کہ ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، آف لائن ہوں یا آن لائن ہوں، دین کی باتیں سننے کا کوئی نہ کوئی موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، باہر صورت ملتا ہے، چاہو یا نہ چاہو۔ ہم یوٹیوب میں دیکھ رہے ہوں، کوئی غلط چیز دیکھنا چاہ رہے ہوں، نہ چاہتے ہوئے اچھی چیز آ جاتی ہے، اچھی چیز دیکھنا چاہ رہے ہوں، نہ چاہتے ہوئے غلط چیز آ جاتی ہے۔ لیکن دین کی باتیں سننے کا اس زمانے میں جتنا موقع ملا ہے پچھلے والوں کو نہیں ملا۔ پچھلے زمانے میں ایک مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو بھی گاڑی سے، پیدل سے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر جا کے، علماء بھی ہر جگہ ہر گلی میں نہیں ملتے تھے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے 10 کلومیٹر جانا پڑتا تھا۔ جنازہ دفنانے کے لیے آدمی شہر سے آنا پڑتا تھا، کوئی جنازہ پڑھانے والا گاؤں دیہات میں نہیں رہتا تھا۔ ایسا زمانہ گزرا۔ اس زمانے میں گھر بیٹھے آن لائن آف لائن جیسے پڑھنا چاہیں، دین سیکھنا چاہیں، اللہ نے ساری سہولتیں دی۔ اسی واسطے بزرگ فرماتے ہیں، سنو، اللہ نے اس 14ویں صدی کے لوگوں کو دین سیکھنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے اسباب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسباب کی معراج کی دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہر سبب اب عروج پر ہے، ہر چیز عروج پر ہے۔ اب گاڑیاں پہلے کیسے تھیں، اب کیسی ہیں؟ پہلے بیل گاڑی گھوڑے گاڑی سے جاتے تھے لوگ، اب کتنی بہترین گاڑیاں آ گئی۔ پہلے ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے خط کے ذریعے سے ہوتا تھا، اب بات کرنے کے لیے یہاں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے بیٹھے آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے، آڈیو کال بھی کر سکتے۔ اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کی دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ہر سبب اپنے عروج پر ہے۔ اس کے باوجود بھی ان اسباب کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے دین نہیں سیکھا، تعلیم نہیں سیکھی اور دین کی اشاعت اور اس کی خدمت نہیں کی تو کل اللہ کے دن ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کے زمانے میں دین سیکھنا ہو یا دین پھیلانا ہو، گھوڑے پہ بیٹھو، اونٹ پہ بیٹھو، سفر کرو، میلوں سفر کرو، مشقت والا سفر کرو۔ علم سیکھنا بھی ہو تو ہزاروں میٹر کا سفر کر کے پہنچنا پڑتا تھا۔
اب گھر بیٹھے بھی علم سیکھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر محروم رہ گئے، اس کے باوجود بھی زندگی میں دین نہیں آیا، اس کے باوجود بھی ہم نے دین پھیلانے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہم سے بڑا مجرم اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. اسی واسطے اس زمانے کی عبادتوں کو اور اس زمانے کے اعمال کو بھی اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صحابہ سے فرماتے ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ اگر اتنا عمل کر لیں جتنا تم کر رہے ہو، اس میں سے 10واں حصہ کر لیں بس. مثلا صحابہ 100% عمل کر رہے دین پہ، اس زمانے کے لوگ اگر 100 میں سے 10% عمل کر لیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی اجر دے گا جو تم کو دے رہا. صحابہ کو جو اجر دیے وہی اجر اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے. کیوں دیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ بے موسم میں بکنے والے پھل کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. موسم جب آتا ہے پھل فروٹ کا تو پھر وہ سستا ہو جاتا ہے. تو یہ جو 14ویں صدی کا زمانہ ہے یہ بے موسم کا زمانہ ہے. اس موسم میں دینداری یہ سب چیزیں ملنا مشکل. دینداروں کی دینداری بھی شادی بیاہ کے موقع پہ بے دینی میں بدل جاتی، پراپرٹی تقسیم کرنے کے موقع پہ بے دینی میں بدل جاتی، بزنس اور معاملہ کرنے کے ٹائم پہ بھی بے دینی میں بدل جاتی. پوری دینداری اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ کہاں دیکھنا چاہتے؟ صرف مول صاحبوں میں دیکھنا چاہتے اور دوسرا حاجی صاحبوں میں دیکھنا چاہتے، بس امام صاحبوں میں دیکھنا چاہیں گے. اس کے علاوہ پوری دینداری کسی میں دیکھنا نہیں چاہیں گے. یہ اگر غلطی کرتے ہیں تو سب سے بڑا جرم ہے. باقی کوئی بھی غلطی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اس کا. یعنی پوری دین کو سنبھالنے کی، اس پر چلنے کی اور وہ مشقت برداشت کرنے کی پوری ذمہ داری گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف علماء کو دے رکھی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو بے موسم کا پھل کبھی کبھار بہت قیمت میں بکتا ہے. اور حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا سمجھو کہ اگر جنگ کے میدان میں دشمن غالب آ رہا ہے اور بہادر کے بہادر لوگ ہار چکے، ہمت ہار گئے، ویسے موقع پر اگر کوئی کمزور آدمی، کوئی بوڑھا آدمی اور کوئی بالکل دبلا پتلا آدمی اگر کھڑے ہو کر ہمت سے دشمن کا مقابلہ کرے تو جتنا پہلوانوں کی تعریف نہیں ہوتی اتنا اس کی تعریف ہوتی. ایسے اس زمانے کے لوگ وہی دبلے پتلے ہیں ایمان کے لحاظ سے، بہت کمزور ہیں ایمان کے لحاظ سے. یہ لوگ اس زمانے میں اگر دین پر چل کے دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی پہلوں سے زیادہ دیں گے. آپ دیکھیں امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی تربیت میں کہ بیٹا جاؤ فلاں کے پاس پڑھ کے آؤ، فلاں کے پاس پڑھ کے آؤ، فلاں کے پاس پڑھ کے آؤ. بچوں کو بھیجاتی تھیں. یہ زمانہ نہیں تھا فلاں مول صاحب کو بلاؤ ہمارے گھر پہ پڑھانے واسطے، فلاں حافظ صاحب کو بلاؤ ہمارے گھر پہ پڑھانے واسطے. حافظ صاحبوں کو گھر پہ بلا لے کے گیٹ پہ کھڑا کر کے، ڈور پہ کھڑا کر کے، آج بچہ پیشاب کر لیا کل آ جاؤ، آج بچہ نکاح میں جا کے آیا سو گیا کل آ جاؤ، آج بچے کے ٹانگ میں درد ہے کل آ جاؤ، آج بچے کے سر میں درد ہے پرسوں آ جاؤ. ڈمے مارنے کی عادت، مول صاحبوں کو گیٹ پہ کھڑانے کی عادت. اس کے بجائے ماؤں کی عادت یہ تھی کہ بچوں کو بھیجتے تھے بیٹا فلاں مول صاحب کے پاس جا کے پڑھ کے آؤ، فلاں مول صاحب کے پاس پڑھ کے آؤ. امام سفیان ابن عیینہ فرماتے میں نے بچپن میں ماں نے مجھے جتنے مول صاحبوں کے پاس بھیجا ان کی تعداد ہے 78. کتنے مول صاحبوں کے پاس بھیجے؟ 78 مول صاحبوں کے پاس بھیجے، ان کے پاس پڑھ کے آؤ، ان کے پاس پڑھ کے آؤ، ان کے پاس پڑھ کے آؤ. تب جا کے کتنے بڑے محدث بنے، کتنے بڑے فقیہ بنے، کتنے بڑے مستجاب الدعوات بنے. جب معلوم ہوتا، اور ان کی شکل صورت، ان کی جسمانی کیفیت بھی ایسی تھی، بالکل چھوٹے، ایسے پوری کلاس میں سب سے چھوٹا طالب علم امام سفیان ابن عیینہ. صورت بھی چھوٹی، سر بھی چھوٹا، ٹوپی لگائے تو ایسا سمجھتے تھے لوگ کہ چوہے دانی، جیسے چوہا پکڑنے کے واسطے رکھتے نا، وہ چوہا دانی پہلے گیا ایسے سمجھتے. مذاق اڑایا جاتا تھا ان کا کلاس میں. اتنے چھوٹے طالب علم تھے لیکن ماں کی تربیت میں ہر مول صاحب کے پاس جا کے پڑھتے رہے. اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا اس زمانے کے فقیہ اور محدث پر. ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا. ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن علیہ. امام ابن علیہ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے.
ان کے والد عبد الرحمن بن اسد ان کے والد تھے، کپڑوں کا یا کسی کا بزنس چلتا تھا ان کا، تو ان کا بصرہ آنا جانا ہوتا تھا بغداد سے۔ آتے جاتے ہوئے بصرہ میں ایک باندی، گھروں میں کام کرنے والی نوکرانی، ان کو وہ پسند آ گئی، تو یہ ان کے والد ان سے نکاح کر لی۔ اب آپ اندازہ کریں گھروں میں کام کرنے والی نوکرانی کی حیثیت کیا ہوگی، ہوم میڈ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، تو والد ویسی نوکرانی سے باندی سے نکاح کر لی۔ لیکن آپ اندازہ کرو اس زمانے کی باندیوں میں بھی علم حاصل کرنے کا جذبہ کیسا ہوتا تھا۔ جس باندی سے یہ نکاح کیے ہیں ان سے یہ بچہ پیدا ہوا امام ابن علیہ، یہ بچہ اس باندی کا ہے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کی تھی وہ باندی جو ان کی بیوی بنی ہے اور ان کی والدہ بنی ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَتْ إِمْرَأَةً نَبِيلَةً عَاقِدَةً بَرَزَةً لَهَا دَارٌ بِالْعَقُوقَةِ، فرماتے ہیں بہت نیک خاتون تھی، نوکرانی ہونے کے باوجود بھی بہت ذہین خاتون تھی، ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ فرماتے ہیں کہ بصرہ کے بڑے بڑے علماء اس باندی اور نوکرانی کے پاس سبق پڑھنے آتے تھے، اور یہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بڑے علماء کو آ کر حدیثیں سنایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں گھر میں کام کرنے والی نوکرانی میں علم سیکھنے کا اتنا جذبہ ہے، تو آج کی مالدار گھرانے کی عورتوں میں وہ جذبہ نہیں، اپنے حسن اور خاندان میں فخر کرنے والی عورتوں میں وہ جذبہ نہیں، اور بیٹے کی ویسی تربیت کی ہے جو بہت بڑے فقیہ اور محدث بنے، اتنے بڑے بنے اپنے باپ کے نام سے مشہور نہیں ہوئے، ماں کے نام سے مشہور، ابن علیہ۔ حالانکہ کسی کا بھی نام پوچھے تو کیا بولتے ہیں، تیرا نام کیا ہے، تیرے والد کا نام کیا پوچھتے، تیری والدہ کا نام کیا نہیں پوچھتے کوئی بھی، لیکن والدہ اتنی دیندار اور اتنی پڑھی لکھی تھی کہ یہ مشہور بھی ہوئے کس کی نسبت سے، والدہ کی نسبت سے۔ یہ ماؤں کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ان کے متعلق لکھا ہے، یہ جو پیدا ہوئے اپنی والدہ سے، تو ان کی تعلیم تربیت ایسے ہونے لگی کہ کبھی کبھار فرمایا کرتی تھی اپنے بچے کی تعلیم تربیت دیکھ کر، ھذا ابنی یکون معک ویأخذ باخلاقک۔ اس زمانے کے جو علماء تھے جن سے یہ باندی متاثر تھی، فرماتے تھے یہ میرا بیٹا تمہارے پاس علم سیکھے گا اور مجھے امید ہے کہ تمہارے جیسا یا تم سے بہتر بنے گا، تمہارے جیسا تم سے بہتر بنے گا، اور بن کے دکھایا وہ بچہ، ویسا بڑا محدث اور ویسا بڑا فقیہ بن کے دکھایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں فخرج ابن علیہ واہل البصرہ لا یشکون انہ اثبت من عبد الوارث، فرمایا کرتے تھے جب بھی یہ کہیں سبق دینے یا علم بیان کرنے، کوئی اور موقع سے سبق پڑھانے درس دینے جاتے، تو پورے بصرہ شہر میں ان سے بڑا کوئی شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ ایسا اپنے زمانے کے مشہور ہوئے ہیں والدہ کی تربیت کے نتیجے میں۔ آپ دیکھیں ایک اور بزرگ گزرے ہیں امام شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ 400 تابعین سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے، 400 تابعین سے۔ والدہ بہت نیک تھی، بچے کی تربیت کے لیے فرماتی تھی کہ بیٹا ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی بیوی ہیں، امت کی ماں ہیں، وہ باحیات ہیں، جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھ جاؤ۔ بیٹے کو صحابیہ کے پاس بھیج کر وہاں سے حدیثیں سکھایا کرتی، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں پڑھ کے سیکھ کے آ گئے، فرماتی تھی جن سے حدیث سیکھنا اس زمانے میں ضروری تھا ان میں سے ایک حضرت عائشہ، تم نے ان سے سیکھ لیا، کل اللہ کے نزدیک ہم مجرم نہیں بنیں گے کہ تمہارے لیے سکھانے والے موجود تھے پھر بھی تم نے نہیں سیکھا، کیونکہ حضرت عائشہ باحیات ہیں، وہ حدیثیں سکھا رہی ہیں، تم نے وہاں سے سیکھ لیا تو تم نے حق ادا کر دیا، اب کل اللہ کے نزدیک پکڑے نہ جاؤ گے کہ سکھانے والے موجود تھے پھر بھی کیوں نہیں سیکھے۔ آپ یہ باریکی سے سمجھیں، اس زمانے میں سکھانے والے علماء موجود ہیں، سکھانے والے مدارس موجود ہیں، بتانے والے اہل علم موجود ہیں، پھر بھی اگر ہم یا ہماری اولاد علم دین سے محروم رہی تو پھر کل اللہ کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔
آپ بتائیں شادی بیاہ کے جو رسومات ہوتے ہیں وہ کون سی اسکول میں سکھاتے ہیں؟ پاؤمیز کی رسم، سانچک کی رسم، جماگی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، یہ کون سی اسکول میں سکھاتے ہیں؟ کہاں سے سیکھے پھر؟ کہیں بھی نہیں سکھاتے، باپ دادا سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ غلط چیزیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، صحیح چیزیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ غلط چیزیں سکھانے کے لیے سماج موجود ہے، صحیح چیزیں سکھانے کے لیے علماء موجود نہیں ہیں۔ کیسے تعجب کی بات ہے؟ تو اس واسطے اس زمانے میں اگر کوئی خاتون یہ بولے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، ہم نہیں پڑھ سکے، تو پھر یہ بالکل نادانی والی بات ہے۔ آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، والد کا انتقال ہو گیا۔ جب امام شافعی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، امید سے تھے، اس وقت امام شافعی کی والدہ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ ان کے جسم سے ایک ستارہ نکلا اور پورے بصرہ میں اس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی، پورے شہر میں۔ تو جب خواب کی تعبیر بولنے والوں سے جا کے پوچھا تو کہنے لگے تمہارے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ اتنا بڑا عالم بنے گا کہ اس کے علم سے پورا بصرہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو ان کی گود سے جو پیدا ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بچے تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل نیٹو پلیس ہے، جائے پیدائش، وہ غزہ ہے، جہاں فلسطین اور غزہ کی میں اسرائیل ظالم دہشت گرد امریکہ کی بمباری چل رہی ہے، وہ غزہ کا ایریا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن ہے اصلی۔ 2 سال کی عمر کے تھے تو والدہ نے وہاں سے مکہ مکرمہ شفٹ ہو گئی لے کر۔ امام شافعی کو اپنی پیدائشی جگہ سے بڑی محبت تھی، کبھی کبھار اشعار میں فرمایا کرتے تھے کہ اے غزہ مجھے تجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے محبت ہے، اور اگر میں واپس تیرے شہر آؤں گا تو میں تیری مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ اتنی محبت تھی ان کو اپنے شہر سے۔ 2 سال کے بچے تھے، مکہ مکرمہ آ گئے، والدہ نے پورے مکہ مکرمہ میں جو مشائخ ہیں، علماء سکھانے والے، بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے تیار کر کے لے جاتی اور فرماتی میرے بچے کو قرآن سکھا دو، میرے بچے کو حدیث سکھا دو، میرے بچے کو فقہ سکھا دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری ماں انگلی پکڑ کر اساتذہ کے پاس لے جاتی، چند سال گزرے، کتنے؟ 14 سال تک۔ یہ سلسلہ کب تک چلتے رہا؟ 14 سال تک چلتے رہا۔ 14 سال کے بعد اللہ نے مجھے اتنا علم دیا کہ میں اسی مکہ شہر میں حدیثیں پڑھانے کے لیے، فقہ پڑھانے کے لیے جب مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگا، مجھے خیال آیا چند سال پہلے یہی وہ سیڑھیاں تھیں جہاں ماں انگلی پکڑ کے لایا کرتی تھی۔ آج انہی سیڑھیوں پر میں آ رہا ہوں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، حدیث سکھانے کے لیے، درس دینے کے لیے۔ چند سالوں کا فرق تھا کہ بچہ جا کر ایک امام بن گیا، اور دن بھر فقہ، حدیث، مختلف فنون پڑھانے کے بعد رات میں جب گھر واپس جاتے تو اپنی ماں کی خدمت کرتے، سر دباتے، پیر دباتے، تیل لگاتے، اور پوری خدمت کرنے کے بعد اپنی امی کے پیروں کو چومتے، تلووں کا بوسہ لیتے۔ تو ماں کہتی بیٹا تو عالم ہے، انہی ہونٹوں سے تو قرآن حدیث پڑھاتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے امی جان میں آپ کے تلووں کا بوسہ نہیں لے رہا ہوں، میں اپنی جنت کا بوسہ لے رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ تعلیم بھی کیسی ملی، تربیت بھی کیسی ملی۔ آج کا حال یہ ہے کہ بچہ عالم حافظ بن جائے تو ماں باپ کو زور سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، اور بچہ اگر انجینئر ڈاکٹر بن جائے تو ماں باپ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، ناراض ہو کے کہیں گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ ناراض بچے کو اسکول سے نکال لیے، اسکول والوں کی طرف سے کمپلینٹ آ رہی ہے کہ آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے، مدرسے والوں کی طرف سے کمپلینٹ آ رہی ہے آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے، تو بچے کے نخرے برداشت کر لیں گے لیکن اسکول اور مدرسے والوں کے اصول برداشت نہیں کریں گے، کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں بچہ گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ اس واسطے بچہ ضد کرا فون دلا دیں گے، بچہ ضد کرا اسے سائیکل دلا دیں گے، بچہ ضد کرا بائک دلا دیں گے، بچہ ضد کرا موبائل حوالے کر دیں گے، بچے کی ہر خواہش پوری کر دیں گے، بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ بزرگوں نے کہا ہے
اپنے بچوں کو نوالا کھلاؤ شیر سونے کا اور نگاہ رکھو شیر کی. جیسے شیر اپنے شکاری کی ہر چال پر نگاہ رکھتا ہے، ویسے ہی ماں باپ کو اپنے بچے اور بچیوں کی ہر ادا پر نگاہ رکھنی چاہیے. اسکول چھوٹنے کا ٹائم 4 بجے ہے، 5:30 بجے بچہ آ رہا ہے، 1.5 گھنٹہ آنے میں کیوں لگا؟ لڑکی آدھا گھنٹہ دیر سے کیوں آئی؟ اس کے موبائل میں کیا ہے؟ کس کے نمبر ہے؟ کس سے چیٹنگ کرتی ہے؟ کس سے بات کرتی ہے؟ کیوں آج اتنا سج سور کے جا رہی ہے؟ ہر ادا پر ڈاؤٹ کرنا اور توجہ رکھنا بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. آج کے ماں باپ کو اپنے بچوں پہ اندھا دھن اعتماد ہے. ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا، ہمارا بچہ ایسا نہیں کرتا. تو پھر ہمارے پورے شہر میں جتنے بھی بچوں کے افیئرس چل رہے ہیں، نامناسب تعلقات چل رہے ہیں، نشے کی عادت چل رہی ہے، بیڑی سگریٹ ہے، گانجا ہے، شراب ہے، کوکین ہے، ہیروئن ہے، یہ سب جو غلاظتوں کے کیسز آ رہے ہیں، یہ کیا آسمان سے کوئی مخلوق اتر کے کر رہی ہے یا کسی دوسرے دیش کے لوگ آگے کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہی میں سے کسی کے بچے ہیں جو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے شکایتیں آتی ہیں. حیدرآباد میں ایک مسلم کالج میں بیان کرنے کے لیے ہماری چند جان پہچان والی خواتین وہاں گئیں. تو وہاں بیان کرنے کے بعد جو ہیڈ ماسٹر تھے وہاں کے لیڈی، وہ کہنے لگے آپ بچوں کو، یہ لڑکیوں کو نماز کے بارے میں بول رہے، پردے کے بارے میں بول رہے، یہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے آپ ان مسلمان بچیوں کو گانجا اور نشہ لینے سے منع کرو. مسلمان بچیوں کو کس سے منع کرو؟ نشہ اور گانجا لینے سے منع کرو. وہاں کی ہیڈ ماسٹر بول رہی. کیا کبھی سوچا ہوگا آپ نے کہ بھئی مسلمان لڑکی سگریٹ پیتے ہوئے ویڈیو میں پکڑی جاتی ہے برقع پہن کر؟ کیا کبھی سوچا ہوگا کہ ہندوستان کی مسلمان لڑکیاں، تلنگانہ کی مسلمان لڑکیاں کالج کی تعلیم کے بہانے کالج میں 2-2 4-4 کی گروپ بنا کر آپس میں سگریٹ شیئر کر رہے ہیں؟ ایک دم وہ مار کے دے رہی، وہ دوسرا دم وہ مار رہی ہے. ایسی تربیت ہو رہی ہے ان کی کالجوں میں. نشہ اور گانجا ہو رہا ہے. مائیں اور ماں باپ بچوں کو یہاں سے حیدرآباد بھیجتے ہیں ہاسٹل میں پڑھ کر میری بچی ڈگریاں حاصل کرے. دیکھا کبھی ہاسٹل میں ان کے ساتھ رہنے والی سہیلیاں کتنے اچھے اخلاق والی ہیں؟ کبھی ہاسٹل کا جائزہ لیے؟ ہاسٹل کا مینجمنٹ کیسا ہے معلوم کیے؟ کوئی سروکار نہیں ہے، بس ڈگریاں مقصود ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اللہ کے بندوں، ہم بچیوں کو تعلیم دینے کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم دینے کے بعد ان بچیوں کے ذریعے سے گھر چلانا مقصد ہے یا کمپنی چلانا مقصد ہے؟ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد انہیں بیوی بچوں کو پالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے، یا نہیں تو ویٹر بننا ہے، فیکٹری چلانا ہے یا گھر چلانا ہے، آفس چلانا ہے یا گھر چلانا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے یا باس کی خدمت کرنا ہے؟ یہ فرق اور یہ تمیز نہیں ہونے کی وجہ سے ریس کے گھوڑوں کی طرح دوڑایا جا رہا ہے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو. لڑکے بھی آگے رہنا، لڑکیاں بھی آگے رہنا پڑھنے میں، لیکن پڑھنے کا مقصد کیا ہے وہ متعین نہیں کیا. لڑکے پڑھتے ہیں جاب کرنے، کمانے، نوکری کرنے کے لیے، لیکن لڑکیاں بھی اگر پڑھتی ہیں وہ بھی جاب کرنے، نوکری کے لیے، تو پھر غلط مقصد ہے. پھر یہ مقصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. پڑھنے والی لڑکی کبھی گھر کا کام نہیں کر سکتی. جتنے مرد ہیں یا جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان میں سے وہ ان پڑھ عورتیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن ان کی تربیت ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے آج سے 40-50 سال پہلے جن عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں اتنی زیادہ ڈگریاں والی نہیں تھی. جیسے اگر کسی عورت کی عمر اس وقت 40-50 سال کی ہے تو 20 سال 25 سال پہلے اس کی شادی ہو گئی، تو 50 سال والی لڑکی جو آج کی جو 50 سال والی عورت ہے کون سی ڈگری حاصل کی ہوگی؟ آج سے 50 سال پہلے ان کے زمانے میں کون سا زیادہ علم کا شوق تھا، کون سے اسکول کالجز تھے، کون سا ان کے ماں باپ کو بچیوں کو پڑھانے کا شوق تھا، لیکن ان بچیوں کی تربیت ہوئی. ڈگریاں نہیں ہیں، اخلاق. ڈگریاں نہیں ہیں، گھر چلانے کا سلیقہ ہے. ڈگریاں نہیں ہیں، شوہر کا دل جیتتی ہے. ڈگریاں نہیں ہیں، پورے بچوں اور بچیوں کی ساس بن کر، دیورانی بن کر، بہو بن کر، جٹھانی بن کر پورے حقوق نبھا کر چلی ہے. اب ڈگریاں آ گئے، ایک اچھی بیوی بھی نہیں بن سک رہی، ایک اچھی بہو نہیں بن سک رہی.
ایک اچھی ماں نہیں بن سک رہی ہے، بچوں کو دودھ پلانا بھاری ہے۔ پرسوں ایک کیس ہمارے پاس آیا، ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کے آئے کہ میری بیوی یہ بول رہی ہے یا تو فون دو یا تو طلاق دو، یا تو فون دو یا تو طلاق دو۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ہماری عورتیں اتنا آگے نکل جائیں گی کہ فون کے لیے شوہر کو قربان کر دیں گے؟ اور کیا 3 بچے ہو چکے تو بھی یا تو فون دو یا تو شوہر دو۔ اور یہ چیز کہاں سے آئی؟ کیا شوہر سے بھی زیادہ ضروری ہے فون؟ شوہر سے بھی زیادہ دل لگتا ہے فون میں عورت کا کہ وہ شوہر چھوڑنے تیار ہو جائے فون کی خاطر؟ تو پڑھنا اور لکھنا، تعلیم کا مقصد تربیت ہے، تعلیم کا مقصد جاب نہیں ہے، تعلیم کا مقصد کمانا نہیں ہے۔ عورتوں کو اگر تعلیم دی جائے کمانے کی خاطر تو پھر یاد رکھ لیجئے اس سے کبھی گھر نبھتا نہیں، گھر سدھرتا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے، اپنے بچے امام شافعی کی تعلیم کے لیے، بچے بیٹے کی تعلیم کے لیے، چونکہ یتیم تھے، باپ نہیں تھا تو کوئی کمانے اور گزارے کا سامان نہیں تھا، امام شافعی فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے یمن کا سفر کیا تو میری والدہ کے پاس یمن بھیجنے کے واسطے پیسے نہیں تھے۔ اب یمن جانے کے بعد وہاں پر کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ ہاسٹل کے ساتھ آنے والے بچوں کو 3 ٹائم کا کھانا کھلا کر کریں۔ پہلے زمانے میں جو پڑھنے کے لیے آتا کھانا وہی دیکھ لینا۔ پہلے زمانے میں کیا ہے، ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ، کون سی اسکول میں کھانا ہے اسکول والوں کی طرف سے، کون سی کالج میں کھانا ہے کالج کی طرف سے۔ یہ مدرسے والوں کا احسان ہے کہ بیچارے پریشانی اٹھا کے چندے بھی کرو، ان کو ہاسٹل بھی دو، ان کو کھانا بھی دو، ان کو پہننا بھی دو، کپڑے بھی دو، سردی کا سامان بھی دو، ایسے پالو جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ پھر قوم کے تانے بھی سنو، پھر دربان اور چپراسی کی تنخواہ بھی مت لو، اچھے کپڑے مت پہنو، اچھا موبائل مت رکھو، اچھی گاڑی مت رکھو، گھٹیا بن کے رہو اور قوم کے بچوں کی خدمت کرتے رہو۔ قوم کا مربی، قوم کا رہبر، قوم کا گھٹیا شخص ہوگا تو قوم بھی گھٹیا ہی ہوگی، کیونکہ وہ تربیت گھٹیا شخص سے پا رہی ہے۔ قوم کا مربی، قوم کا رہبر وہ ممتاز باحیثیت شخص ہوگا تو اپنے بچوں میں تربیت بھی ویسے ہی گھولے گا کہ میں جیسے وقار سے رہ رہا ہوں، میں جیسے استغنا سے رہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی وہ سکھاؤں گا۔ اب میں جب ایک فاتحہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا مدرسہ، میں جب ایک درود پڑھنے کے لیے قبرستان چلا گیا، ظاہر سی بات ہے بچوں کو بھی وہی دوں گا میں تعلیم، تم بھی چھوڑ کے جاؤ قرآن خوانی کے لیے، سبق چھوڑ کے جاؤ، فلاں چھوڑ کے جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، والدہ کے پاس پیسے نہیں تھے، گھر کا سامان، گھر کے کپڑے ان کی والدہ نے گروی رکھ کر اور وہاں سے رہن میں کچھ پیسے لے کر بیٹے کو سامان سفر کا انتظام کیا۔ آج جس طرح ماں باپ کو اپنے بچوں کو MBBS کی، MD کی، DM کی سیٹ دلانے کے لیے پراپرٹیاں بیچتے ہوئے دل پر کوئی بوجھ نہیں آتا، خوشی خوشی بیچ دیتے ہیں کہ بچے کو MBBS کی سیٹ ملنا ہے، اس زمانے میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنانے کے لیے پراپرٹیاں بیچنا اتنا آسان تھا، کیونکہ اس زمانے کی عورتوں کی نظر میں قرآن حدیث ہی علم تھا، آج کل کی کالجز کی ڈگریاں علم نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ فرق نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے، اگر پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، ان پڑھ لڑکیوں کے خاندان میں اگر خلا طلاق کے کیسز 10% ہیں تو ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے گھرانوں میں خلا طلاق کے کیسز 80% ہیں۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جلدی خلا طلاق لینا چاہتی ہیں، کیوں؟ ان کو پڑھانے کے زمانے میں ہی یہ دماغ بنایا گیا تم یہ کورس کر لو گے تو یہ جاب ملے گی، وہ کورس کر لے گے تو یہ جاب ملے گی۔ اب شوہر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی شوہر ہوتا ہے کما کے لا کے کھلانے واسطے، تو میرے کو اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں کما سکتی ہوں، تو کیا ضرورت ہے شوہر کی؟ رہی بات خواہشات کی دنیا، وہ تو آتے آتے تو ماحول خود بگاڑ دے گا، ضرورتیں جیسی پوری ہو جاتی ہیں خواہشات بھی ویسی پوری ہو جائیں گی۔ اس واسطے شادی کر کے شوہر بچا کر زندگی گزارنا بھاری ہے، اور جاب کر کے بوائے فرینڈ رکھنا آسان ہے۔ جاب کرتے ہوئے بوائے فرینڈ کو سنبھالنا آسان ہے، گھر میں رہ کر
شوہر کی خدمت کرتے ہوئے عزت کے ساتھ گھر کی ملکہ بن کے رہنا دشوار ہے۔ یہ تربیت والدوں سے ملی، یہ تربیت اسکولوں سے ملی۔ تو دینی تعلیم تربیت کے لیے گھر کا سامان گروی رکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ایک چادر 16 دینار میں ایک چادر گروی رکھی اور وہ بچے کو لا کر دیا کہ بیٹا یہ لے کے جاؤ، پڑھ کے آؤ۔ تب جا کے ایک بچہ امام شافعی بنا، اور اتنا بڑا بنا کہ آج مدینہ منورہ میں جو چھتریاں آپ دیکھے ہیں، ستون، ان ستونوں میں سے ایک ستون میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا، امام مالک کا نام، امام ابو حنیفہ کا نام، امام احمد بن حنبل کا نام۔ یہ اتنے بڑے مقام پر پہنچے ماں کی تربیت کے نتیجے۔ اور آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی یتیم تھے، 3 سال کی عمر میں والد انتقال ہو گئے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، میں اپنے والد کو بھی نہیں دیکھا، میں اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا، میرے والد میرے دادا کیسے میرے کو معلوم ہی نہیں، میری پوری تربیت میری والدہ نے کی، تعلیم کی، تربیت کی۔ اس زمانے کے بڑے بڑے مالداروں کے بچوں پر، مالداروں کے بچے اور امام احمد بن حنبل یہ یتیم بچہ پڑھنے کے لیے جب کلاس میں آتے، مالداروں کو، پڑھانے والے اساتذہ کو یہ یتیم بچے کو دیکھ کے رشک آتا تھا اور بولتے تھے ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس دولت سب کچھ ہے، لیکن ہمارے بچوں کا چال چلن ویسا نہیں ہے جیسے یتیم بچے کا۔ اس یتیم بچے کے جیسے اخلاق ہیں وہ اخلاق ہمارے بچوں کے اندر نہیں ہے۔ ایسا رشک آتا تھا ان کو جن کے باپ ہیں، جن کی مائیں ہیں، جن کے پاس دولت ہے، لیکن جن کے پاس تربیت نہیں ہے، یتیم بچے کو دیکھ کر وہ افسوس کرتے تھے اس کے پاس جو چال چلن اور عادت اخلاق ہے وہ ہمارے بچوں میں نہیں۔ کس کی تربیت کا نتیجہ؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ چھوٹا بچہ ہے، انگلی پکڑ کے عشاء کی نماز، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد لے کے آتی ہے۔ چھوٹے بچے کو گھر میں بھی نماز پڑھا لے سکتے، کہاں اس پر نماز فرض ہے، لیکن اتنے چھوٹے بچے کو بھی انگلی پکڑ کے مسجد لے کے آتی، بولتی بیٹا اندر نماز پڑھ کے آؤ، میں باہر کھڑی تمہارا انتظار کرتی ہوں، پھر ہم ساتھ چلیں گے۔ ایسا شوق تھا۔ اب چھوٹے بچے کو ٹیوشن جانے کے لیے اٹھانے واسطے خیال آتا، چھوٹے بچے کو اسکول بھیجانے کے لیے خیال آتا، لیکن چھوٹے بچے کو مکتب بھیجانے کے لیے اٹھانے خیال نہیں آتا، چھوٹے بچے کو نماز بھیجانے کے لیے خیال نہیں آتا۔ چھوٹے بچے کا ایگزام رہا، فوراً اٹھا کر تیار کر کے، ایگزام کون سا؟ UKG کا، LKG کا، فرسٹ کلاس کا ایگزام، تو بھی اسے اٹھا کر بھیجانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے دھیان آتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا بچہ جسے چھوٹی عمر میں فرسٹ کلاس کا ایگزام دلانے کے لیے 6 بجے اٹھا دیا تھا، 5 بجے اٹھا دیا تھا، وہی چھوٹا بچہ 15 سال کا ہو گیا، فجر کی نماز فرض ہو گئی، اب اٹھانے کے لیے خیال نہیں آتا۔ یعنی UKG فرسٹ کلاس کے ایگزام کی جتنی اہمیت ہمارے نزدیک ہے، نماز فرض ہے، اس فرض نماز کی بھی اتنی اہمیت ہمارے اندر نہیں۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کا نافرمان بننے پر راضی ہو جائیں تو پھر انہیں ان بچوں کے اپنے ماں باپ کے نافرمان بننے پہ بھی راضی ہونا چاہیے۔ یعنی جب وہ بچہ اللہ کا باغی بن گیا تو پھر اگر ماں باپ کا باغی بن رہا ہے تو افسوس مت کرو کہ تم نے اسے اللہ کا باغی بنایا، اللہ نے اسے تمہارا باغی بنایا۔ اس واسطے گھر سے باہر نکال رہا ہے، خرچے پانی کو نہیں دے رہا ہے، اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ رہا ہے، بیوی کی اور سالیوں کی باتوں میں آ کر پراپرٹیاں لکھا رہا ہے، باپ کو نشے میں لا کر، یہ سب قصے ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ باپ بیمار ہو گیا، علاج کرائے بغیر گھر کے کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور دوست احباب جب کہتے ہیں اپنے باپ کا علاج تو کراؤ، بے شرم ہو کے کہتا ہے کہ اب یہ بڑھاپے میں علاج کرے تو بھی کیا فائدہ، چند دن مر جانے دو۔ بے شرم بن کے جاؤ۔ پراپرٹی کس کی ہے؟ باپ کی کمائی ہوئی، لیکن باپ کی پراپرٹی سے باپ کا علاج کرانے تیار نہیں ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے تربیت؟ کس نے سکھایا؟ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں اتنی زیادہ میری دیکھ بھال کرتی تھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ میری جان اور صحت کی بھی حفاظت اور تعلیم بھی برابر حاصل ہونا۔ ایک مرتبہ اتنا بھیانک حادثہ ہو گیا، دریائے دجلہ میں طوفان آ گیا، دریا کا پانی بکھیر کر نہر کی شکل میں بہنے لگا۔ آپ اس کو لطیفہ سمجھیں گے،
ان کے ساتھ پڑھنے والے لوگ، ان کو یہاں دریائے دجلہ سے دوسرے شہر جانا تھا، جانے کے لیے ان کے پاس سواری نہیں تھی۔ یہ جو طوفان آیا، طوفان کا پانی نہر ان کی شکل میں جو بہہ رہا تھا، وہ نہر میں بہہ کے جا کے دوسری جگہ پر لے کے آئے۔ جانے کے واسطے سواری نہیں ملی تو نہر کے پانی میں بہہ گئے۔ یہ نہر کا پانی ادھر ہی جاتا سیدھے سیدھے، ہم وہاں جا کے وہ گاؤں پہنچ جائیں گے، پھر وہاں سے پڑھ کے آئیں گے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میرے ساتھیوں میں وہ ہمت تھی کہ وہ نہر کے پانی میں بہہ کے چلے گئے اور جا کے علم حاصل کر کے آئے۔ آج ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے کے حوالے کر سکتے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا جس میں ماں باپ بولتے تھے کہ ہڈی گوشت آپ کا جو کرنا ہے کر لیجیے، صرف روح ہماری بس، بچے کی جان نہ جائے، باقی جو کرنا ہے کر کے بچوں کو تیار کر کے دیجیے۔ اب تو ہاتھ بھی اٹھائے تو سیدھے سیدھے یا تو والد محترم پہلوان بن جائیں گے، مودی بن جائیں گے، یا نہیں تو پھر پولیس اسٹیشن چلے جائیں گے۔ تربیت کے لیے کوئی انداز اپنانا گوارا نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم ہیں، بخاری شریف لکھنے والے، ماں نے تربیت کی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، واقعہ مختلف بھی ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ماں کو حیرانی ہو گئی کہ میں بچے کے بارے میں امید لگائی تھی کہ میں اسے عالم بناؤں گی، حدیث کا امام بناؤں گی، اب اندھا آدمی کیسے پڑھے گا؟ اتنا رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کیا کہ اللہ کو اس ماں کا رونا اتنا پسند آیا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچے کی بینائی واپس کر دی۔ صبح ہونے کے بعد دیکھا تو وہ ماں، وہ بچہ جو نابینا تھا اب دیکھنے کے قابل ہو۔ کس کی رونے کا نتیجہ ہے؟ ماؤں کے رونے کا نتیجہ۔ آج کتنی مائیں ہیں تہجد پڑھ کے اپنے بچے کے لیے روتی ہیں، کتنی مائیں ہیں فرض نماز پڑھ کے اپنے بچے کے لیے روتی ہیں۔ ماؤں کو سیریل سے فرصت نہیں ہے، پاکستانی سیریل سے فرصت نہیں ہے، موج دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے، فیس بک سے فرصت نہیں ہے، واٹس ایپ چیٹنگ سے فرصت نہیں ہے، فون لے کے بہنوں سے گھنٹے گھنٹے بات کرنے فرصت نہیں ہے، سہیلیوں سے بات کرنے فرصت نہیں ہے، کوئی پارٹی، کوئی تقریب، کوئی دعوت نہیں چھوٹنا۔ شوہر کو زبردستی سے وہ پارٹی میں جانا ہے، وہ دعوت میں جانا ہے، وہ ولیمے میں جانا ہے، مہینے میں 1 ہفتہ تو دعوتوں میں جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اپنی اولاد کے لیے رونا، اپنی اولاد کے لیے تڑپنا کتنا آتا ہے۔ اور جب پڑھنے کے قابل ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے والد کا انتقال ہو رہا تھا، والد اسماعیل، ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے ایک دوست کو بلائے اور کہنے لگے سکرات کی حالت میں کہ میرے پاس اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، 20,000 درہم یا 10,000 درہم، یہ پیسے لے لو، میرے بچے کی تربیت اور کفالت کی ذمہ داری لو، اور سنو یہ پیسے میں سے اللہ گواہ ہے 1 پیسہ بھی میں نے ڈاؤٹ والا نہیں کمایا، حرام تو دور کی بات، پورے پیسے حلال کے ہیں۔ میں نے اپنے بچے کو یہ 3 سال کی عمر میں جو میرا بچہ تھا، 3 سال جو میں زندہ رہا، اس زندگی میں نے کبھی بچے کو ڈاؤٹ والی کمائی نہیں کھلائی۔ اب جب بچہ پڑھنے کے قابل ہوا، دوسرے شہر بھیجنا ہے، تو ان کے پاس، ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، بہن کی شادی ہو گئی، شادی میں بہن کو جو زیورات دیے، جو پیسہ دیے، اس موقع پر بہن اور ماں دونوں نے اپنے گلے کے، اپنے ہاتھوں کے زیورات نکال کے بھائی کی بیگ میں رکھ دیے کہ جانے کے بعد جب خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمارے زیورات بیچ کے اپنا خرچہ گزارو۔ کہاں جا رہا ہے؟ کمانے نہیں جا رہا ہے، یہ زیورات بیچ لے گا تو بعد میں پھر کما کے نہیں دے گا، یہ زیورات بیچ کر جو جا رہا ہے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جب پڑھ کے آئے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی بہترین کتاب اللہ نے ان سے لکھائی کہ قرآن کے بعد جو کتاب ہے وہ کتاب بخاری شریف۔ اس کی محنت کا نتیجہ ہے ماں اور بہن دونوں نے اپنے بیٹے اور بھائی کے لیے ایسی محنت اور کوشش کی۔ تو ہر زمانے میں دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی ہو، ماؤں کی تربیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے بچوں کے بننے میں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جانا تھا
حجاج بن یوسف بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جانا ہے اور وہاں مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو ماں نے کیا کیا، 100 روٹیاں بنائیں، 100 روٹیاں بنا کر اسے دھوپ میں سکھا کر تھیلے میں ڈال کے دے دی، بیٹا روز ایک روٹی کھا لو اور پڑھ کے آؤ، روز ایک روٹی کھا لو اور پڑھ کے آؤ۔ اور روز ایک روٹی کھائیں گے کس میں پھر؟ سالن 100 دن کا تو نہیں بنا کے دے سکتے، روٹیاں تو 100 بنا کے دے دیے۔ فرماتے ہیں حجاج بن یوسف بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں روز سبق ہونے کے بعد دریائے دجلہ کے کنارے جاتا، تھیلے سے ایک روٹی نکالتا اور اس دریا کے پانی میں توڑ کر ڈبوتا، روٹی جب بھیگ جاتی تو میری روٹی کا سالن وہ دریا کا پانی ہوتا، اس سے میں ایک روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر کے پھر واپس کلاس میں آ کے بیٹھ کے حدیثیں پڑھتا۔ ماں کو اپنے بیٹے کی ماں کو اپنے بیٹے کا فاقہ گوارا ہے، لیکن قرآن حدیث پڑھ کے آئے، میرا بچہ عالم بن کے آئے۔ اس فاقے کے بعد جب وہ لوگ علم حاصل کیے ہیں، آپ بتا دیجئے ایسے فاقے برداشت کر کے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، کوئی آدمی سائنسدان نہیں بن سکتا، بن سکا ایسے فاقوں کے بعد تو صرف اور صرف علماء بن سکے۔ آج بھی جس موج مستی کے ساتھ اپنی اولاد کو ہم پالتے ہیں، وہ ساری موج مستیوں سے مدارس کے طلبہ خالی ہو کر پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم بچوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود سدھرنا ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بچوں کو تو سدھارنا چاہیں لیکن ہم خود نہ سدھریں، ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہیں لیکن خود ہماری تربیت نہ ہو، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسے اس کی مثال ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں جیسا درخت ویسا پھل، ماں باپ کی مثال درخت کی ہے اور بچوں کی مثال پھل کی ہے۔ جیسی ٹینکی ویسا پانی، ٹینکی میں اگر پانی کھارا ہے تو نل میں بھی کھارا آئے گا، ٹینکی میں پانی میٹھا ہے تو نل میں بھی میٹھا آئے گا۔ ماں باپ کی مثال پانی کی ٹینکی کی ہے اور بچوں کی مثال نل کی ہے۔ اسی واسطے سماج میں دیکھ لو، کوئی بھی گلی میں بچہ شرارت کرا، الٹی سیدھی حرکتیں کرا تو گلی کے لوگ نام پوچھنے کے بعد دوسرا سوال کرتے کس کا تو؟ یہ کس کا تو مطلب کیا ہے؟ تیرے باپ کے اثرات دکھ رہے تیرے اندر۔ اگر تو صحیح ہے تو گویا کہ مطلب تیرے باپ کی تربیت ہے، اگر تو غلط ہے تو تیرے باپ کی تربیت بھی غلط ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ماؤں کا سدھرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس موسم میں جو باتیں ہمیں کرنے کی ہیں، کرنے کے جو کام ہے، بہت بڑی چیز جو اس زمانے کی ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے اندر سب سے پہلی چیز ہے توحید 100% اور شرک سے 100% بیزار۔ اس وقت زمانے میں جو خاص طور سے ہندوستان میں جو حالات دیکھے جا رہے ہیں، رام مندر کی وہ اوپننگ کی بعد سے تقریباً مسلمانوں کے دل میں شرک بہت معمولی چیز ہو گئی۔ یاترا میں آنے والے لوگوں کا استقبال کر رہے ہیں، سبیلے لگا کر انہیں پانی پلا رہے ہیں، یاترا میں جانے والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کہیں مسلمان عورتیں مندر میں جا کے پوجا کر رہی ہیں، کہیں داڑھی والے حولے جا کر پوجا کرتے ہوئے اور ہمدردی اور رواداری دکھا رہے ہیں کہ رام صرف ہندوؤں کے نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہمارے تیرے باپ کے ہوں گے رام، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مداہنت کبھی گوارا نہیں کرتے، اس کی مثال سیدھے دیکھ لو، ایک بیوی کبھی 2 شوہر گوارا نہیں کرتی، تو پھر ایک اللہ کبھی اپنے ساتھ معبود گوارا نہیں کرتے۔ دنیا میں کہیں ایسی مثال کسی مذہب میں دیکھیے کہ ایک عورت ہے اور اس کے 2 شوہر ہیں، سنتے ہی گھن آتی ہے، ایک عورت کے 2 شوہر کیسے ہو سکتے؟ ایسے ہی ایک دنیا کا کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے، جیسے ایک بیٹے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی بچہ ہے کہہ رہا ہے فخر سے میں ایک باپ کی اولاد نہیں ہوں، 4 باپ کی اولاد ہوں؟ بیٹے کو فخر ایک باپ کی اولاد ہونے میں ہوگا، 4 باپ کی اولاد ہونے میں فخر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارا بھی ایک اللہ ہونے میں فخر ہے، 4 خدا 4000 خدا ہونے میں ہمیں فخر نہیں ہے۔ شرک بہت معمولی بنتے جا رہا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے شرک کرنا۔ مورتی پوجا کر کے کوئی آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا، اور شرکیہ کام کر کے کوئی آدمی اسلام پہ باقی نہیں رہتا۔
حضرت زنیرہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی باندھی تھی، اسلام لائی تو ابو جہل اور اس کے دوستوں نے اتنی پٹائی کی کہ 3 دن تک مسلسل رسیوں سے باندھ کر پیٹا جاتا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا جاتا، اور حتیٰ کہ زخموں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے ہمارے خدا کو چھوڑ دیا تو ہمارے بتوں نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ حضرت زنیرہ نے فرمایا تمہارے خدا لکڑی کے ہیں، پتھر کے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وہ میری بینائی کیا ہٹائیں گے؟ یہ آسمان سے آیا ہوا فیصلہ۔ اور اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ مجھے اب تک یہ جو سزا دیے ہیں جسمانی یہ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کے بتوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جو میری بینائی چھین سکے۔ میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں کہ میری بینائی واپس لوٹا دے۔ اللہ نے صبح واپس بینائی لوٹا دی، صبح پھر بینائی واپس آ گئی۔ تو مشقت گوارا کی، مرنا پٹنا گوارا کیا، لیکن کبھی بھی شرک گوارا نہیں کیا۔ آج ہماری بچیوں میں دیکھ لیں، اسکول کالج پڑھ رہی ہیں، بے حیائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ غیر مسلم لڑکے کو اپنا بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں، شادی سے پہلے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ مسلمان ہے نہیں دکھ رہا ہے، غیر مسلم ہے نہیں دکھ رہا ہے، ماں باپ کی عزت جائے گی، خاندان کی عزت جائے گی۔ باپ کتنی محنت سے کما کر اپنی بچیوں کے لیے پالتا ہے، بھائی کتنی محنت سے اپنی بہنوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ بچیاں غلط تربیت میں آنے کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور ایک دو نہیں، دسیوں واقعات پیش آ رہے ہیں، ہزاروں واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور ان واقعات کے بعد لڑکیوں کی لاشیں کسی ٹرین کی پٹری پر، کسی کنویں میں، کہیں پھانسی سے لٹک کر، کہیں ٹکڑوں کی شکل میں ملتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان لڑکیوں کو ان واقعات سے سبق حاصل نہیں ہو رہا کہ ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اس واسطے محترم خواتین آپ سے درخواست ہے کہ اپنی تعلیم کی، اپنی تربیت کی، مدارس سے جڑ کر رہنے کی، اپنے بچوں کو صحیح راستے اور صحیح تعلیم کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔